اتر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز نیشن 24۔ ایام اعزا کے آخری دن کی مناسبت سے کانپور میں خاص طور سے عزاداروں نے امام مظلوم کربلا کو یاد کرتے ہوئے مجلس و ماتم کا سلسلہ جاری رکھا، کیونکہ یہ آخری دن چل رہے ہیں اور اس وقت پیغام محبت، پیغام حریت اور پیغام حسینیت کو عام کرنے کے لیے خاص ضرورت ہے۔ اور اس کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو ملت کے جو حالات ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں۔ اس وقت ملت کو آگے بڑھانے کے لیے اور خاص طور سے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اور ان کی ایک ایک کلمات نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ضمیر جعفری صاحب قبلہ ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ آج کے جو بحران ہے اس میں نوجوانوں کی کیا خاص پریشانیاں اور کس طریقے کی ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، اور ملت کو کیسے یکجا کیا جائے۔ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اتحاد بین المومنین اس میں دب کر رہ جاتا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں اور اس سے تفصیل کو، پوری اسٹوری کو، کور اسٹوری کو آپ کے ایام اعزا کے آخری دن کے عنوان سے آپ تک پیش کرنے کے ساتھ تو بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اور یقیناً آج کی جو آپ کی تقریر تھی بحمدللہ لوگوں کے لیے اور خاص طور سے نوجوانوں کے لیے ایک بڑا پیغام دے کے جاتی ہے۔ آج کے جو حالات ہیں بہت ہی ایک لحاظ سے کہا جائے کہ اس تشیع کے لیے بہت ہو رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسی طرف سے چیزیں آتی ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو آگے آ کر ان کی ذمہ داریوں کو اور اس ذمہ داریوں کو خاص طور سے کیسے بیان کیا جائے؟ شکریہ بہت بہت آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام اور آداب عرض کرتا ہوں تمام ویورز کو۔ دیکھیں، امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ سے اللہ نے امتحان رکھی۔ مکہ میں جو حالات تھے بہت سخت، آج کے حالات شاید اتنے سخت نہیں ہیں جتنے مکہ کے حالات رسول اللہ کے انیشل پیریڈ میں۔ سختیاں، مشکلیں، خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے۔ تو اگر امتحان ہے تو مکہ کے زمانے میں بھی امتحان تھا، آج بھی امتحان ہے، کل بھی امتحان ہے۔ آج کچھ قومیں ہیں جو امتحان کو بخوبی امتحان میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ ہمیں شاید لگ رہا ہے کہ غازہ والے ہار رہے ہیں یا غازہ والے نقصان اٹھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں غازہ والے جیت رہے ہیں، کیونکہ ان لوگ راہ حق میں قربانی دے۔ ہار کون رہے ہیں؟ وہ لوگ ہار رہے ہیں جو حق کی راہ میں ان کا ساتھ نہیں دے۔ تو آج بھی دنیا کے اندر وہی امتحان ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، جو اہل بیت کے زمانے میں تھا۔ آج بھی امتحان وہی ہے، ٹیسٹ وہی ہے، حق و باطل کا، صحیح و غلط کا۔ آج سوال امت مسلمہ سے یہ ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ ایران، فلسطین، یمن اور لبنان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو جو عزت و سعادت کا راستہ ہے، مقاومت کا راستہ ہے، ریزسٹنس کا راستہ ہے، جس طریقے سے خدا نے قرآن میں کہا فاستقم کما امرت، رسول اللہ کو کہا کہ رسول قیام کرو جس طریقے سے تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو قیام کا کانسیپٹ اس وقت کچھ امتیں کر رہی ہیں، کچھ نہیں کر رہی ہیں۔ جو کر رہی ہیں وہ کامیاب ہیں، وہ قربانیاں دے رہی ہیں لیکن کامیاب ہیں۔ جو نہیں کر رہی ہیں ظاہر طور پہ وہ قربانیاں نہیں دے رہی ہیں، لیکن ان کے ماتھے پہ ذلت اس وقت لکھی ہوئی ہے۔ جوانوں کے پاس بھی آج چوائس ہے۔ آج کا جوان جو ہے اس کے سامنے حق و باطل جتنا کلیئر آج تھا، آج سے 50 سال پہلے نہیں تھا۔ خصوصاً یہ 12 دن کی جنگ کے بعد ہمارے اہل سنت بھائیوں کے لیے بھی حق و باطل بالکل کلیئر ہو گیا۔ ابھی اگر کسی کو حق و باطل نہیں سمجھ میں آتا تو یا تو اس کا کوئی غرض ہے یا تو اس کے اندر کوئی مرض ہے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، ایک سوال بہت ہے، ہم جیسے انفلوئنسر کے لیے، یوٹیوبرس کے لیے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کام کرنے کے لیے ہم سیٹلائٹ پہ کام کرتے ہیں، ہم اپنے چینل کے تمام ویورز کو وہ کرتے ہیں، لیکن مشکل کیا ہے کہ ہم جو ترویج کرنا چاہتے ہیں مشکلات وہاں پر آتی ہیں۔ ہم کسی خاص نام کو آگے نہیں پروموٹ کر سکتے، ہم کسی خاص فکر کو آگے پروموٹ نہیں کر سکتے۔ تو انفلوئنسر کے لیے بھی ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی راستے پر چل کر پیغام دیں اور قربانی دیں۔ اس سیکریفائس کو کیسے ایک یوٹیوبر، ایک انفلوئنسر، ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کام کرنے والا آدمی کیسے آپ کے میسج کو لے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، میڈیا میں 2 قسم کے لوگ کام کرتے ہیں۔ ایک وہ جو موج چل رہی ہے اس موج پہ سوار ہو کے خود فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے وہ جو حق کے لیے موج کو ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ نیچرل سی بات ہے، جو چل رہا ہے مارکیٹ میں آپ اسی چیز کو، ٹرینڈ کو کنٹینیو کریں گے، موج کو کنٹینیو کریں گے
تو نیچرل سی بات ہے کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں آئی، لیکن اگر آپ کوئی موج ایجاد کرنا چاہتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو چیلنج ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اسلام میں خدا نے کہا خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ فی الحال میرے ذہن میں آیت نہیں آ رہی، تھکا ہوں فوراً مجلس سے آیا ہوں، ہاں، تو خدا نے قرآن میں بار بار کہا فلا تعقلون، کیوں تم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے ہو، یا بار بار خدا کہتا ہے کیوں تم تدبیر استعمال نہیں کرتے ہو۔ تو پہلی چیز انسان کو کبھی بھی جوش کو عقل کے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے، اس کو لانگ ٹرم سوچنا چاہیے کہ میں اگر ایک میڈیا ہاؤس چلا رہا ہوں تو یہ میڈیا ہاؤس کا لانگ ٹرم گول کیا ہے، وہ ایونٹ اس کے اوپر غالب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسے کام کرنا ہے اور اسے لگتا ہے کوئی کام ایسا ہے جو رسکی ہے، جو ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے پلاننگ کر کے الگ چینل بنائیں، الگ آئی ڈی سے، الگ موبائل سے، الگ نام سے، الگ وائی فائی سے اپلوڈ ہو، اس آئی ڈی اور اس آئی ڈی کا کوئی بھی لنک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہونا چاہتا، ایک موبائل پہ بھی لاگ ان نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ اس طریقے سے انگلش میں کہتے ہیں کہ آپ آل ایگز ایک باسکٹ میں نہیں رکھ سکتے، تمام ایگز اگر ایک باسکٹ میں رکھے تو ایک ساتھ ساری باسکٹ پھوٹ جائے گی، تو آپ کیا کرتے ہو، رسک کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہو۔ تو آپ کے کچھ چینلز ایسے ہونے چاہیے جو رسکی ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ بھائی جب تلوار نکال کے لڑائی کرنی ہے تو یہ والے چینل ہیں، لیکن ایک چینل آپ کا لانگ ٹرم لانگ اسٹریٹجی سے چلنا چاہیے، جس کے اندر آپ اصولی بات کریں اور بنیادی بات کریں، لوگوں کو بیدار کریں، لیکن ہو سکتا ہے نام لیے بغیر، ہو سکتا ہے کہ ایلیمنٹ بتائے بغیر، لیکن مقصد وہی ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، امام حسین نے قیام کیا، شہید ہو گئے، اس کے بعد چوتھے امام 35 سال زندہ تھے کربلا کے بعد، 35 سال ان قیام نہیں کیا۔ ان کا قیام کیسا تھا، وہ امت کو تیار کرنا، 35 سال امام نے امت کو تیار کیا۔ تو کبھی کبھی قیام سامنے آ کے ہوتا ہے، کبھی کبھی انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے، کبھی کبھی بنیادیں بتا کے ہوتا ہے، حالات کو دیکھ کے سیرت اہل بیت کو حالات کے مطابق اپلائی کرنا، یعنی یہ کہ ہم سیرت اہل بیت پہ چل رہے ہیں۔ نہ مکہ کے حالات سیم تھے نہ مدینہ کے سیم تھے۔ مکہ میں رسول اللہ کو خدا نے کہا 4 فیزز میں تبلیغ کرو، آپ نہیں بول سکتے رسول اللہ کو ڈائریکٹ کہا کہ بھائی پہلے دن ہی جاؤ اور اعلان کر دو، نہیں، اللہ نے پہلے قرآن میں کہا خاموشی، پھر کہا رشتہ دار، پھر کہا تھوڑا سرکل بڑھاؤ، پھر کہا اوپن اعلان کرو۔ کیوں کہا اللہ نے؟ یعنی یہ تدبیر، یعنی پلاننگ، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں اور حالات کے مطابق آپ پلاننگ، مقصد چینج نہیں ہوتا، راستے چینج ہوتے ہیں مقصد تک پہنچنے کا۔ اب ایک آخری سوال، بالکل اس کو کلوزنگ کرتے ہیں۔ بہت لوگ ہیں جو اس وقت اس راہ پر ہیں، اس خوبصورت راستے پہ ہیں، جو آنا چاہتے ہیں در اہل بیت، کچھ چیزیں انہیں روکتی ہیں، خاص طور سے ایک بہت اہم چیز ہے کہ وہ ہم ان کو پروموٹ نہیں کر پاتے، بہت ساری چیزیں ریلیشن میں، تو ان کے لیے کیا ایک پریکٹیکلی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا۔ اگر آپ کسی کو بلانا چاہتے ہو تو اگر آپ کا کردار ایسا ہے کہ اہل بیت کی شان اس میں جھلکتی ہے تو لوگ خود ہماری طرف آئیں گے۔ کچھ لوگ ہیں کیرلا میں شیعہ ہو گئے کتاب پڑھ کے، جب یو پی آئے تو انہوں نے کہا میں ایسا شیعت نہیں چاہیے، ہے نا؟ تو سب سے پہلی چیز کہ ہمیں خود کو شیعہ بنانا ہے تاکہ دوسرے شیعہ بنیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہماری جو اوور آل اپروچ ہے نا وہ چڑھانے والی، ہماری بلانے والی نہیں ہے۔ اہل بیت کی اپروچ یہ نہیں۔ اگر بس یہاں پہ ایک سوال بہت اہم ہے، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بہت اچھے کام کرنے والے بھی، اگر وہ ریئلی میں کسی طرح کسی لوگوں کو سبق بھی دے رہے ہیں تو ان کا انداز بھی اصولی، اور میں اس بالکل فرق میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جو آپ بہتر سمجھ رہے ہیں، وہ فکر بھی کبھی کبھی ایکسٹریم پہ پہنچ جاتی ہے کہ ہم ان کو درس دے رہے ہیں، تو اس پر ایک بہت چھوٹا سا کمنٹ۔ دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ہو، آپ کا مقصد غر بنانا ہے، آپ کا مقصد کسی کو دور بھگانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا مقصد سب کو نزدیک لانا ہے، اپنی ویلیو میں کمپرومائز کیے بغیر، اپنی ویلیو اور اپنی آئیڈیالوجی بالکل کھل کے رکھنا ہے، اس میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے، لیکن ہمارا مقصد لوگوں کو نزدیک لانا ہے، دور کرنا نہیں ہے، چاہے وہ اہل سنت ہو، چاہے ہماری قوم کے اندر لوگ ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کو دور کرنا چاہتے ہوں۔ ہمارا مقصد سب کو ایک کرنا ہے، سب کو در اہل بیت پہ لانا ہے۔
اگر ہماری روش اور ہماری اپروچ چڑھانے والی ہوگی، ہے نا، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. شہید مطہری کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک انسان ہے جس نے ہمیشہ گندا پانی پیا اور آپ اس کو روز جا کے بولیں گے نا تو گندا پانی پیتا ہے، تو گندا پانی پیتا ہے، دیکھ تیرے پانی میں کچرا ہے، دیکھ تیرا پانی گندا ہے، وہ تم سے لڑے گا. شہید مطہری کہتے ہیں ایک دن تو اسے صاف و شفاف پانی لے کے جا کے پلا. جب وہ خود صاف پانی پیے گا نا وہ خود بولے گا یار یہ پانی کتنا میٹھا ہے، آج تک جو میں پانی پیتا تھا وہ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم اس پہ فوکس کرنے لگے تیرا پانی گندا ہے، تیرا پانی گندا ہے. اب بتاؤ تو اہل بیت کون ہے؟ بہت شکریہ آقا. ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت پر امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو کا ماحصل جو آپ تک پہنچانے کا ایک ارادہ تھا وہ یہ ہے کہ کیسے امت کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر ایک سوچ، ایک فکر، حسینی فکر بنائی جائے اور تمام وہ حریت پیغام جو حریت میں کہتا ہوں کہ اس حریت کو لوگوں تک پہنچایا جائے کہ اپنی فکر کو آزاد کرو اور دنیا تک پیغام حسینیت پہنچاؤ. اطہر کاظمی کی یہ خاص رپورٹ، ٹائمز نیشن 24 کانپور.